تو جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز اور 18 کھلاڑیوں کا اسکواڈ۔ جی ہاں، اور اعلان آتے ہی ظاہر ہے بحث تو شروع ہو گئی ہے۔ کچھ فیصلے سمجھ آ رہے ہیں، کچھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بالکل، آج ہم اسی اسکواڈ کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ صرف نام نہ گنیں بلکہ سمجھیں کہ یہ کھلاڑی کیوں چنے گئے، ان کی فارم کیسی ہے، ٹیم کیا سوچ رہی ہے۔ اور دیکھیں، یہ سیریز ویسے بھی اہم ہے کیونکہ یہ نئی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز ہے۔ ہاں، یہ WTC والی بات اسے اور بھی سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ پچھلی بار تو ہم بالکل آخر میں تھے، تو اب اچھی شروعات بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو مجھے تھوڑی کھٹکی وہ اسکواڈ کا سائز ہے، 15 سے سیدھا 18۔ یہ کیوں؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید زیادہ آپشنز، زیادہ لچک، مختلف حالات کے لیے تیاری، لیکن جو اسکواڈ کا توازن ہے نا، وہ تھوڑا الجھا ہوا ہے۔ 4 فاسٹ بولرز ہیں، ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں 4 ماہر سپنرز بھی ہیں۔ یہ تھوڑا سا غیر معمولی ہے۔ 4 پیسر، 4 سپنر، مطلب آدھی ٹیم تو گیند بازی ہو گئی تقریباً۔ جی، یہی تو کنفیوژن ہے۔ اس سے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ حکمت عملی کیا ہوگی۔ کیا پاکستان سپن والی پچیں بنائے گا جیسے پہلے کرتا رہا ہے، انگلینڈ کے خلاف جسے کیا تھا؟ بالکل، یا پھر وہ جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے تیز گیند بازوں پر زیادہ بھروسہ کریں گے؟ اسکواڈ دیکھ کر دونوں باتیں ممکن لگتی ہیں۔ یعنی پچ دیکھ کر فیصلہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑی غیر یقینی صورتحال تو پیدا کرتا ہے۔ اور اسی غیر یقینی صورتحال میں ایک نام جس نے سب کو حیران کیا ہے وہ ہے آصف افریدی۔ اوہ ہاں، آصف افریدی۔ تقریباً 39 سال عمر اور ممکنہ ڈیبیو۔ مان لیا حنیف محمد ٹرافی میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی، 33 وکٹیں، سب سے زیادہ، مگر عمر کا سوال تو ہے نا۔ اتنی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو، اور وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ میں جہاں آپ کو مستقبل کا سوچنا ہوتا ہے۔ یہ سلیکشن پالیسی پر سوال نہیں اٹھاتا کہ ڈومیسٹک پرفارمنس چاہے کیریئر کے آخر میں آئے، کیا وہ ہمیشہ نوجوان ٹیلنٹ سے زیادہ اہم ہے؟ یہ بالکل اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف ایک وقتی ضرورت پوری کرنے کی کوشش ہے؟ ذرائع ان کے لاہور قلندر سے تعلق کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن خیر، بنیاد تو کارکردگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک کہا۔ تو ایک طرف یہ حیران کن شمولیت، دوسری طرف ایک کھلاڑی جو ٹیم میں مسلسل ہے، حالانکہ کارکردگی پر سوال ہیں۔ عبداللہ شفیق۔ جی، عبداللہ شفیق کا معاملہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو پچھلی 13 ٹیسٹ اننگز میں صرف ایک بار 40 سے زیادہ رنز بنائے ہیں۔ ایک بار 13 اننگز میں؟ جی، اور وہ بھی ملتان کی اس پچ پر جو بالکل فلیٹ تھی، جہاں انگلینڈ نے بھی خوب رنز بنائے تھے۔ ہاں، وہ میچ یاد ہے۔ لیکن صرف ٹیسٹ کا مسئلہ نہیں ہے نا، ون ڈے میں بھی تو جنوبی افریقہ کے خلاف تینوں میچز میں 0۔ ہاں، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز، کہیں بھی کوئی بڑی اننگز نہیں، اور ڈومیسٹک میں بھی کوئی ایسی غیر معمولی کارکردگی نہیں کہ آپ کہیں چلو بین الاقوامی ناکامیوں کو نظر انداز کر دیں۔ تو پھر سلیکٹرز اور مینجمنٹ کو ان میں ایسا کیا خاص نظر آ رہا ہے؟ مطلب کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ یہی تو سمجھ سے باہر ہے۔ ٹیلنٹ تو ہوگا، ظاہر ہے تبھی یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر پرفارم تو کرنا پڑتا ہے نا۔ کیا انہیں بس پروجیکٹ پلیئر سمجھ کر کھلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب اوپنر ناکام ہوتا ہے تو دباؤ نیچے آتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، ان 2 ناموں کے علاوہ کچھ واپسیوں کی بھی بات کر لیں۔ عامر جمال واپس آئے ہیں۔ جی، آل راؤنڈر کے طور پر ایک اچھا اضافہ ہو سکتے ہیں۔ اور شاہین شاہ افریدی بھی اسکواڈ میں ہیں۔ شروع میں کچھ خبریں تھیں کہ شاید پہلا ٹیسٹ نہ کھیلیں، لیکن وہ موجود ہیں۔ شاہین کا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ ان کے بغیر پیس اٹیک میں وہ جان نہیں رہتی۔ وہ صرف وکٹیں نہیں لیتے، دباؤ بھی بناتے ہیں۔ بالکل، لیکن بولنگ تو ٹھیک ہے، رنز کون بنائے گا؟ یہاں آ کر بات پھنستی ہے نا؟ اصل تشویش یہی ہے۔ پچھلے 12 مہینوں کے ٹیسٹ ریکارڈ کو دیکھیں تو صورتحال اچھی نہیں ہے۔ کتنی بری ہے؟ مطلب کوئی تو چل رہا ہوگا۔ صرف ایک بلے باز، سعود شکیل، جن کی اوسط 40 سے اوپر ہے، بس۔ صرف سعود شکیل؟ کپتان شان مسعود اور سلمان علی آغا، ان کی اوسط 30 کے آس پاس ہے، 30-31۔ ٹیسٹ کرکٹ کے لحاظ سے یہ بھی کوئی بہت شاندار نہیں۔ اور باقی بابر اعظم، رضوان، امام الحق؟ تشویش کی بات یہی ہے، بابر، رضوان، امام اور عبداللہ شفیق، ان سب کی اوسط پچھلے سال میں 30 سے بھی کم رہی ہے۔ 30 سے کم؟ یہ تو واقعی فکر کی بات ہے۔ جی، ٹیسٹ کرکٹ میں 30 سے کم اوسط کا مطلب ہے کہ آپ مستقل طور پر ناکام ہو رہے ہیں، اور سامنے جنوبی افریقہ جیسی ٹیم ہو تو یہ خطرناک ہے۔ پچھلی بار انگلینڈ کے خلاف تو وہ سپن پچز بنا کر جیتے تھے آخری 2 میچ۔
کیا پھر وہی ہوگا؟ کیونکہ ویسٹ انڈیز میں تو وہ فارمولا آدھا ہی چلا تھا۔ نعمان علی، ساجد خان، ابرار احمد، فیصل اکرم، اور پانچواں آپشن آصف آفریدی۔ اور چھٹے سلمان علی آغا بھی ہیں جو تھوڑی بہت سپن کر لیتے ہیں۔ تو اتنے سارے سپنرز کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ سپن ٹریکس پر ہی کھیلیں گے، شاید بیٹنگ کی کمزوری چھپانے کے لیے بھی۔ لیکن اگر سپن پر ہی جانا ہے تو کھلائیں گے کس کو؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ آصف آفریدی کو لائیں گے تو کیا نعمان یا ساجد باہر بیٹھیں گے جنہوں نے پہلے میچ جتوائے ہیں؟ یہی تو مشکل فیصلہ ہوگا۔ نعمان اور ساجد دونوں پاکستان میں کامیاب رہے ہیں، ابرار نے بھی آتے ہی متاثر کیا تھا۔ اب آصف افریدی کی ڈومیسٹک فارم بہت اچھی ہے، 33 وکٹ، لیکن کیا وہ آتے ہی بین الاقوامی دباؤ میں وہ بھی جنوبی افریقہ کے خلاف پرفارم کر پائیں گے؟ یہ ایک بڑا جوا ہے۔ تو 11 کھلاڑیوں کا انتخاب، خاص طور پر سپنرز کا کمبینیشن، یہ بہت اہم ہوگا۔ یعنی حکمت عملی تو شاید سپن کی ہے، پر عمل کیسے ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ بالکل، اور یہ سب ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے آغاز میں ہو رہا ہے۔ پچھلی بار ہم آخری نمبر پر تھے، بہت مایوسی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ تو بہت برا تھا۔ تو اس بار جیت سے آغاز کرنا، یا کم از کم اچھی کارکردگی دکھانا، صرف پوائنٹس کے لیے نہیں، ٹیم کے اعتماد کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک بار پورا اسکواڈ دہرا لیتے ہیں۔ کپتان شان مسعود، بلے باز بابر اعظم، امام الحق، عبداللہ شفیق، سعود شکیل، کامران غلام۔ وکٹ کیپرز محمد رضوان اور روہیل نذیر۔ آل راؤنڈرز سلمان علی آغا اور عامر جمال۔ پیسز میں شاہین آفریدی، حسن علی، خرم شہزاد اور عامر جمال بھی پیش کرتے ہیں۔ اور پھر سپنرز کی فوج، نعمان علی، ساجد خان، ابرار احمد، فیصل اکرم اور آصف آفریدی۔ ٹھیک، تیاریوں کا کیا ہے؟ کیمپ شروع ہو گیا ہے؟ جی، لاہور میں کیمپ چل رہا ہے، 8 اکتوبر تک چلے گا۔ جو لڑکے ایشیا کپ میں تھے وہ 4 اکتوبر تک جوائن کر لیں گے۔ اور میچ کب ہے؟ پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر، دوسرا 20 سے 24 اکتوبر، تو وقت زیادہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے سب کا؟ 18 کھلاڑی، کچھ تجربہ کار، کچھ نئے چہرے، آصف آفریدی اور عبداللہ شفیق پر سوالات، بیٹنگ شدید تشویش کا باعث، اور حکمت عملی غالباً سپن کی طرف جھک رہی ہے۔ بالکل، یہ سیریز نئی WTC مہم کا بہت اہم آغاز ہے۔ اسکواڈ میں کچھ فیصلے ہمت والے ہیں جیسے آصف آفریدی، لیکن پرانے مسئلے جیسے بیٹنگ وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جنوبی افریقہ آسان حریف نہیں، کامیابی کے لیے صحیح پلاننگ اور کھلاڑیوں کی بروقت کارکردگی شرط ہے۔ تو آج کے لیے ہم سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو 18 رکنی اسکواڈ ہے، خاص طور پر کچھ غیر متوقع نام اور سپنرز پر اتنا زور، کیا یہ نئی WTC سائیکل کے لیے ایک بولڈ تجرباتی قدم ہے، یا یہ ایک غیر یقینی، شاید کچھ دفاعی سی حکمت عملی ہے جو ٹیم کی سمت پر مزید سوال کھڑے کرتی ہے؟